ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے؟ ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی؟ بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ ہے آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی؟ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں، آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں؟ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر۔ میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ طوائف بن گئی، اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتا، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، میرے نبی نے قصہ سنایا ترمذی میں۔ وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، ایک رات کا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے، میں عزت دار ہوں، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے۔ جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔
کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں نہیں نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے۔ تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، دفن کرنے کوئی نہ آتا، یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ ہے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے رب نے اعلان کیا، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا۔ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں۔ 14 صدی میں 2، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ۔
غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہو خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی۔ سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے، چوریاں ہونے لگی جیسے آج کل کراچی میں پورے پاکستان میں ہو رہی، چوریاں ہونے لگی تو لوگوں نے آ کر شکایت کی، جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اچھا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، کاغذ قلم، کاغذ قلم۔ اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو، اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اور آج شہر کا دروازہ کھول دو۔ پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں، اور فرمایا کھول دو، اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا۔ تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو، غلام بنو، میرے رب کی قسم اس کی مدد دیکھو گے۔ نہاون قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، اس کے لیے سپاہیوں کے لیے غلہ اکٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا۔ تو ایک علاقہ تھا میسان، وہاں جانور بہت تھے، چرواہے زیادہ تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمر بن عاصم بن عمر انصاری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آؤ۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ 500 کا دستہ پہنچا تو ان سے کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ جانور چاہیے، مل جائیں گے؟ کہا کوئی نہیں تھے، تب موئی ہوئی بکری کوئی نہیں تو کی ویکھن آ گئے ہو۔ تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی، ہا نحنو ہا نحنو ہا نحنو۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر۔ زور سے آواز آئی تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے، بکریاں، بھیڑ، بیل یوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدا راہ بسوار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کہ کیوں آؤ آؤ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا۔ 10 تاریخ ہے، حج کا دن ہے، اور آپ قربانی کے لیے جانوروں کو بلواتے ہیں۔ 100 اونٹ لائے جاتے ہیں، ان میں سے 63 اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے ذبح کرنا ہے، ان میں سے 5 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 اونٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور آپ برچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہو گیا تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آ کے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں 1 سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈی مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو،
جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے، ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ، تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے۔ جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا، اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، 1 پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو،
جزا سزا کا تصور مٹا دو اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے. ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے. اپنے قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے. میں نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے. اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح. اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے اب منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے. اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے پٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے اوپر سے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں. پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو. جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا. الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت، اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا. میرے بھائیو اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ. اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو. یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے. یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے. ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں. آ جاؤ، آ جاؤ، آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے. آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے. اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے، یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر چیز چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی، ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے.
تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے۔ معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ کسی کا نسب، میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھیں نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلی، آگے کوئی شاید ہو سکتا ہے آگے ہندو ہوں، آگے کوئی نہیں نکلی، وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا، اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا، لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، کتابوں میں بھی، سینے میں بھی، زندگیوں میں بھی۔ میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے، بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا؟ ہمارے سندھ پنجاب میں مراسی ہوتے ہیں زمینداروں کے، جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی تعریف، ادھر سائیں سائیں کرتے ہیں، ادھر سردار صاحب، ادھر سائیں صاحب، اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں۔ ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گئے جی ساڑھا حصہ پہلے، اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں۔ تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے، آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں، آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے، میں آج آپ کا نٹ بن کے، ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ڈوم، میراثی، بھنڈ، نٹ، پیرنا، میر عالم، جھتا، یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے۔ میں سارے لفظ کٹھے کرے، آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراثی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادی کی تعریف کرنے،
آپ کے در پر حاضر، آپ کا پیرنا، یہ ہمارے یہاں 7 نام ہوتے ہیں۔ میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اگر بنی ہاشم دی خیر، یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت۔ میں نے پورا مراسی، اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو۔ یہ صبح کی بات، میں عصر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا، آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی۔ کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں۔ آپ کے ساتھ مجمع تھا، میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہے۔ کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا، تو آگے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی، آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا۔ میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا، اسی میرا سی پکے ہو گئے۔ مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو، لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی۔ لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو، تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے۔ تو میرے یہ تصور میرے دل میں، میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں۔ ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں۔ ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو۔ آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا۔ سیکھو۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو۔ لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو۔ کرتے ہو۔ شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے، اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں، میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ، گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا۔ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں، انہوں نے دل سے کہا ہے، تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی،
جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا، تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا. پورا رمضان پڑا ہے، پوری زندگی پڑی ہے. اور ایک آخری بات کہتا ہوں، تراوی 20 پڑھا کرو، 8 نہ پڑھا کرو. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے. اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں. بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے. اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش، گندم نہیں، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. 3 کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا. ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا. اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا، کھجور کے لحاظ سے کوئی 250-300 ہو جائے گا. تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا. غریبوں کا بھلا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا. کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو. ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے. سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے. میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو. اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے. اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تن تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب
اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن، تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنات، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراویح پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا، آ جانا میرے آقا، ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کامتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے، تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی نے، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا، اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا، ہم مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا، آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے، آج کا طاقتور فرعون ہے، آج کا حاکم فرعون ہے، آج کا مالدار قارون ہے، آج کا طاقتور صفاق ہے، آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے، تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوگی، یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی، تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی، یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں، اے میرے رب ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، اے میرے رب ان معصوم ساز خاموش ہے، فریاد سے محمود ہے، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا، اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے، اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہے، اے ہمارے رب ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہیں، ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے ہیں کہ تمہارا رب کدھر ہے، تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا، وہ اسلام کدھر ہے، تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بلانے آئے، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، کہہ دے آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، یا اللہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش کپ کپا اٹھتا ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد کو، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے ہمارے رب اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما، یہ خون و خون ہے، تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کٹا تھا، رونے بیٹھ گئے تھا، دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں، کیسے برباد ہو رہے ہیں، میرے مولا بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے، جسم بھی واپس نہیں آتا، ٹوپی واپس آتی ہے، چند انگلیاں واپس آتی ہیں، ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھ
میرا بچہ، میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا، تم کہاں چل؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا؟ کب سنے گا؟ کب سنے گا؟ تو میرے مولا کب آئے گا؟ تو میرے آقا آجا، آجا نا، ہم عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے، ہم بے چارے ہیں، تو چارہ گر ہے، ہم ضعیف ہیں، تو طاقتور ہے، ہمیں تانے کھا گئے ہیں۔ اے میرے رب، ریڑھی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو، میرے بچوں کی روٹی پکائے گی، تھوڑی دیر کے بعد وہاں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، یہ کیوں مارا گیا؟ اے میرے رب، اے میرے رب، ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے، جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو اب کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تیرے نبی کے ایک فرمان ہمیں پہنچا ہے، وہی کہانی تیرے سامنے دہراتا ہوں۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا پڑھا، ایک بڑھیا کا محل تھا، ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے۔ بادشاہ کو برا لگا، میرا محل اچھا نہیں لگ رہا، اس نے کہا اس کا جھونپڑا گرا دیا جائے۔ بڑھیا موجود نہیں تھی، جب واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر وہ بیٹھ گئی، پھر اس نے تجھے کہا اے میرے رب میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا، تو موجود تھا، تو موجود تھا، میں نہیں تھی تو تھا، میں نہیں تھی تو تھا۔ وہ یہی کہتی گئی یہاں تک کہ تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اب اس اماں کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جو تیرے سامنے پیش کروں؟ میں تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہماری جھولی خالی ہے، میں تیرے سامنے تیرے حبیب کے ساتھیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیرے نیک بندوں کی قربانیوں کا وسیلہ ہے۔ ہم تو خالی ہاتھ ہیں میرے مولا، ایک ہی تو دربار ہے جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے۔ یا اللہ ایک ہی تو دربار جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے دیس پہ کرم فرما، ہمارے دیس پہ کرم فرما۔ تیرا قرآن پڑھا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے، ہمارے اوپر کرم فرما دے، اس دیس کو امن کا خطہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے۔ اے ہمارے رب ہمارے جن بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ گئے وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، انہیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت دے دے، انہیں ان جرائم سے توبہ کی توفیق دے دے۔ بیٹیوں کی عزتوں کو میرے مولا محفوظ کر دے، محفوظ کر دے، محفوظ کر دے۔ اے میرے رب پورے چاروں صوبوں میں محبت اور امن کی فضا قائم فرما دے۔ یا اللہ نفرت کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اور اے ہمارے رب جب حشر کا دن ہوگا اور تپتا سورج، دہکتا سورج اور تپتی زمین ہوگی، تیری جہنم اور جنت دونوں آئیں گی تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ،
اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نہال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ یہ نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے۔ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا۔ تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے۔ او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔